بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم۔ تحریک انصاف نے 3 سال عمران خان کے جیل کو اپنا موضوع بنایا اور اس دن انہوں نے مظاہرے کیے، جلوس نکالے، جہاں جتنی کس کے ساتھ ہمت تھی۔ اب اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس پارٹی کے لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اب جہاں بہت زیادہ دباؤ پڑ جاتا ہے اس میں وہ کوئی اور رستہ اختیار کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بات بھی کر لیتے ہیں۔ اب اس میں کیا کریں گے آپ؟ سہیل آفریدی کا یا پھر کسی اور کا کہ یہ اس نے 2 مہینے دے دیے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو تاکہ وہ جتنی ترمیم کرنا چاہتی ہے کر لے، اپنے پیر مضبوط بنا لے، تو پھر ہم نہیں دیکھیں گے، وہ تو پھر اسٹیبلشمنٹ دیکھے گی کہ 27 والا اکتوبر والا ستمبر والا 2 مہینے کا نوٹس کارگر ہے یا اب وہ ختم ہو چکا ہے۔ 2 مہینے بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ ان کے اپنے اندر کے معاملات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی نے وہ اس کے ورکرز نے بھی ہتھیار ڈالے تو نہیں ہیں، مگر ان کے دل بجھے ہوئے ہیں۔ کراچی میں جرنلسٹوں کو انہوں نے لاٹھی چارج کر دیا، کراچی میں آنسو گیس بھی کی گئی، لاہور میں یہاں ہمارے طاہر اقبال صاحب تھے، وہ 20 کارکنوں کو پکڑ کے بعد میں چھوڑ دیا۔ لاہور والے بھی نکلے، ملتان میں بھی جتنی اپنی یہ تصور کو بالکل مر گئے ہیں، میں یہ اخباروں کے ان تبصروں سے ایگری نہیں کرتا۔ انہوں نے اپنا چہرہ تو دکھایا نا، کچہری کے اندر کھڑے ہو کے دکھایا۔ 9 نمبر چنگی پہ اگر کوئی نہیں پہنچا تو یہ تھوڑی سی ایک فکر کی بات ہے۔ اب میرا بھتیجا زید بہار ہاشمی وہ گھر بھی نہیں آ سکتا تھا، اس کے خلاف پہلے سے ہی FIR درج ہے، پولیس اس کو 6 دن سے اس کے پیچھے ہے، تو کیا کرتا؟ وہ تو کچہری تک بھی نہیں پہنچ سکا۔ اسلام آباد تو دور کی بات ہے، یہاں گھر میں وہ اپنے بڑے ماموزاد ہادی شاہ کی گلخانی پہ نہیں آ سکا۔ تو یہ پارٹی ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں مر گئی ہے، پارٹی میں مری نہیں ہے۔ اب جو علیمہ عظمیٰ اور نورین نے اس کے اندر
ایک آگ لگا دی ہے پورے ملک میں، بیرون ملک تک، کہ ان کو کوئی نہ کوئی یہ عمران کو جیل سے نکالنے کی صورت پیدا کرنی پڑے گی. ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ 2 مہینے انتظار نہ کرے، پوری پارٹی بھی ان کے ساتھ مل جائے. تو عمران تو نہیں بیٹھا نا، پھر کیا ہوگا آپ کا؟ جب عمران کہتا ہے میں مر جاؤں گا ڈیل کر کے نہیں نکلوں گا، تو پھر سارے کرے ڈیل. یہ باتیں کرنا آسان ہوتا ہے. چیئر میں بیٹھے ہوئے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، اس میں یاسمین راشد صاحبہ، اس میں کل بھی میں نے عرض کیا تھا، اس میں محمود الرشید صاحب، چودھری اجاز صاحب، عمر چیمہ صاحب، سارے قربانیاں دے رہے ہیں. تو یہ پارٹیاں ایسے ہی چلتی ہیں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں نواز شریف ہسپتال کے بعد انہوں نے بلایا، وہ اندر بیٹھے تھے، ویسے تو وہ بیمار تھے ہی نہیں، لیکن ایک سما کریٹ کیا نون نے کہ وہ مرنے والے ہیں اور آپ سب لوگ جو ہے سروسز ہسپتال کے باہر آ جائیں. تو میں تو پہنچ گیا. میں نے ہر ایسے موقع پر میں ضرور پہنچتا ہوں. تو وہاں 11 بندے نہیں تھے. یہ میں نے نہیں کہا، خواجہ آصف نے کہا. اور ہمیں بھی اندر ملنے نہیں دیا گیا، روک دیا، کیونکہ میاں صاحب نے کہا تھا مجھے کوئی ملے نہیں، ملتے تو بھانڈا پھوٹ جانا تھا کہ میاں صاحب کو کون سی بیماری ہے. چلو انہوں نے بھی ایک راستہ تلاش کر لیا، اس کو ڈیفیٹ کو فتح بنا کے کہ جی بیماری بنا کے ملک سے باہر چلے گئے. اچھا وہ بھی اب جاتے ہوئے جس طریقے سے انہوں نے جلدی کی، اس کی ضرورت نہیں تھی. اور یہ باتیں بعد میں تاریخ تو بھولتی نہیں ہے. وہ ڈیل کر کے گئے تھے کہ میں جب آپ آئیں گے کہیں گے تو آ جاؤں گا. پھر یہ جا کے انہوں نے ان سے لندن میں بیٹھ کے میاں صاحب سے معاہدہ کیا، چوتھویں تک تو آپ کو وزیر اعظم بناتے ہیں اور اب آپ آ جائیں. یہ باتیں بھی خواجہ آصف کرتا رہتا ہے. میں تو نہیں تھا نا ان میں، یا ان کے قریبی تھے. تو بات یہ ہے کہ عمران خان نے یہ رستہ ہی نہیں جانتا، وہ یہ رستہ ہی نہیں جانتا. اس کی منزل بھی اور ہے، رستہ بھی اور ہے، جس کی وجہ سے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ لیڈر ہے، بلکہ اونلی لیڈر ان دس کنٹری از عمران خان. باقی تو سارے ڈیل کرنے والے لیڈر ہیں، ان کے پیچھے چھوڑے. عمران خان کا ساتھ دے تو وہ یہ نیا کنارے پہ پہنچا دے گا، یا تو کشتی ڈوبنے لگی اس کے ساتھ ڈوبے گا. لیکن نہیں، انشاءاللہ جو اتنی جد و جہد کرتا ہے یہ کشتی کنارے پہنچے گی، پاکستان میں جمہوریت بحال ہوگی. سارے ایسا ایسا باتیں کرتے ہیں جی. میں سنتا رہتا ہوں کہ جی وہ آ کے
پھر الیکشن نہیں ہوں گے، پھر وہی آئیں گے، تو اسٹیبلشمنٹ تو حقیقت ہے، اس کو مان لو۔ ہم اس حقیقت تک تو ماننے کو تیار ہیں کہ وہ ہمارے محافظ ہیں۔ یہ اور بات کہ وہ خود کو محافظ نہیں رکھتے، وہ حاکم بن جاتے ہیں، تو اس حد تک تو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ پھر آ کے 10 سال بیٹھتے ہیں، پھر جاتے نہیں ہیں۔ تو میں لمبی بات آج بھی نہیں کروں گا، صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کا مقدر جمہوریت ہے۔ جمہوریت کا مطلب ہے عمران خان ہے، یہ مقدر ہے ہمارا، ہمیں قبول ہے اپنے یہ مقدر۔